اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا ہے قرآن۔ یہ سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے۔ رحمان اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے۔ علماء اس کو مبالغے کا صیغہ بتاتے ہیں کہ بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں، رحمان اپنے بندوں پر از حد لطف و کرم اور عنایات فرمانے والا۔ اس کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اس نے اس کو آوارہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی تعلیم و تعلم اور اس کی اصلاح و تربیت کا خوب بندوبست فرمایا۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دانش اور بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ کتاب اللہ پاک نے انسان کے لیے بھیجی ہے، اور یہ کتاب سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندے انبیاء بھیجے ہیں، اور پھر آگے علماء جو تربیت یافتہ ہیں پھر ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان۔ اللہ اکبر، کہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والوں کا انتظام اللہ پاک نے فرمایا۔ اور تیسری طرح نوازی یہ فرمائے گا کہ روز حشر بندے کی مغفرت فرمائے۔ حشر کے میدان میں اللہ پاک اپنے مومن بندوں سے جو غلطی کوتاہی ہوگی ہے، جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کی معافی بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ اور اس کے علاوہ میدان حشر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، جو اللہ سے عشق کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمان کا لفظ صرف یہی نہیں آیا، اور جگہ بھی پہلے بھی یہ گزر چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرو۔ کفار نے اعتراض کیا کہ رحمان کون ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ رحمان کو ہم تو نہیں جانتے، ایسے کی عبادت کریں جس کو ہم جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے بندہ پوچھے، اے بتاں نو جانتے ہو؟ لات اور عزا نو جانتے ہو؟ انہاں دی ذات صفات دا پتہ جے ایک ہی کر دے، اتنی پاگلوں والی بات۔ ہم جس کو جانتے ہی نہیں اس کی عبادت کیسے کریں؟ ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے آیت کریمہ کہ الرحمن، رحمان وہ ہستی ہے علم القرآن، جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔
اور اس میں ایک یہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ کوئی اور بندہ آ کے ان کو یہ باتیں سکھا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام آپس میں وہ بات کرتے تھے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نہ تو کسی مکتب میں گئے ہیں، کسی استاد کے پاس بیٹھے ہوئے بھی ان کو نہیں دیکھا، تو یہ جو ہمیں کلام سناتے ہیں یہ پھر کہاں سے آ جاتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جو فلانا بندہ انہیں جو کولاندہ ہے، کوئی اجمی اور فلاں غلام ہے، وہ انہوں نے سکھا جاندہ ہے کہ تو وہ سانو یہ سنا دیں دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی انسان کا محتاج نہیں کیا، سب کچھ اپنی جناب سے سکھایا. اسی لیے ان کا یہ جواب دیا کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا ہے اپنے حبیب کو. خالق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا. پیدا تو سب ہوئے ہیں نا، جس نے انسان کو پیدا کیا وہ ہے رحمان. علامہ البیان، اور رحمان وہ ہے جس نے انسان پر یہ کرم کیا ہے کہ انسان کو بولنا سکھایا ہے، انسان کو بیان سکھایا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنا سکھایا ہے. بہت ساری کرم نوازیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے اندر، اس سورہ پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک نعمت کا ذکر کیا، پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. ان کی ناشکریوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب جواب دیا ہے اس میں. اللہ اکبر. جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی تو اس وقت ماحول کیا تھا؟ سراسر دشمنی تھی مسلمانوں کی. قرآن مجید کے بڑے ویری تھے، نبی کریم علیہ السلام کے دشمن تھے یہ قریش مکہ، اور دین کے ساتھ ان کو بڑی عداوت تھی، بڑا بغض تھا. ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ان لوگوں نے سنا نہیں ہے، قریش مکہ نے، اگر یہ سن لیں تو پھر اس حد تک مخالفت نہ کریں. اور کون سنائے ان کو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کام میں کرتا ہوں. کچھ صحابہ جو ماحول کو اور لوگوں کے مزاج کو سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہ سنائیں. میں کیوں نہ سنا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کمزور ہیں، خاندانی طور پر بھی، افرادی قوت بھی آپ کے پاس کم ہے، تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ پر حملہ ہو جائے گا. وہ دشمن ہے. کوئی ایسا بندہ جس کا قبیلہ بڑا سٹرانگ ہو، کوئی مضبوط خاندان والا بندہ، پھر والا بندہ کوئی سنائے، ہاں جی، کہ پھر انہوں نے خطرہ ہوئے گا بھئی جی اساں دے تے ہاتھ اٹھایا تو پھر ساری بھی درگت بن جائے گی. تو ڈر دے پھر وہ ایسا ہی. نبی کریم علیہ السلام الحمدللہ آپ کا خاندان جو تھا، حضور کا خاندان، وہ مضبوط تھا. نبی کریم علیہ السلام کے والد صاحب دنیا سے چلے. حضرت ابو طالب، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے والد گرامی جو تھے، وہ بہت بڑی ڈھال تھی نبی کریم علیہ السلام پر بھی. کئی اور کہتے تھے آ کے کہ اگر تو نہ ہوں تو پھر ہون تک راسی انہوں ختم کر چکے ہوں. حضرت ابو طالب نے کہنے سے نبی کریم علیہ السلام کے بارے کہتے سے. اور ایک دفعہ یعنی اس طرح ہویا کہ نبی کریم علیہ السلام بازار جا رہے سن، درمیان میں یہ بات آ گئی تو میں یہ بھی ذرا کر دیتا ہوں کہ حالات کیا تھے جو صحابہ کرام اسے کہہ رہے تھے کہ آپ پہ حملہ ہو جائے گا. تو حملے تو ہوتے ہی رہتے. تو کوئی مضبوط خاندان ہو تو وہ ان کا بندہ بات کرے. نبی کریم علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا سامنے، اس کے ساتھ اس کے چیلے چپٹے بھی تھے. اس نے آپ کو پکڑ لیا اور گرا دیا اور بہت مارا نبی کریم علیہ السلام. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شکار کے بڑے دل دادا تھے، وہ کہیں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. وہ جب گھر آئے تو ان کی اہلیہ رو رہی تھی.
اب خونی رشتے جو ہوتے ہیں پھر ان کو درد تو ہوتا ہے نا، وہ رو رہی تھی. آپ نے وجہ پوچھی، انہوں نے وجہ نہیں بتائی. آپ نے اصرار کیا کہ مجھے رونے کی وجہ بتاؤ. تو ان کو پتا تھا کہ ابھی کلمہ تو انہوں نے پڑھا نہیں، ان کو کیا احساس ہو سکتا ہے. تو بی بی بڑے دکھ نال کہنے لگی، عبداللہ ہوں تو میں انہوں تو دس دینا بھی تیرے پتر نال جب مجھے نیا کام کیتا ہے، تینوں میں کی دساں، تینوں تو شکاراں دی پئی ہوئی ہے. اس طرح نہ شکوا دے انداز اتنا بی بی گل کی. میں کہ مینوں گل دس. انہوں نے کہا تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا. رو رہی تھی. ابو جہل نے مارا ہے اور بہت ظلم کیا ہے، میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، پر میں کیا کروں، میں عورت. اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جوش سے چاہ کے آپ چلے گئے. اپنے ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کے حواری بھی تھے. جا کے کر لیا لمحے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ بہت بڑے جوان، بڑے مضبوط شخص، مضبوط ثابت کہ ویسے بھی خاندانی طور پہ بھی انہوں دا ایسی بات سی کہ کوئی بندہ جرت نہیں سی کرتا آپ کے نال. اور پھر آپ نے انہوں پھڑ کے لٹایا اور ماریا، خوب ماریا. ابو جہل کہندا سی نبی کریم علیہ السلام تو ہن بلا اپنے خدا نو تین میرے کو چھڑائے. حضرت امیر حمزہ نو یہ بھی گل کسی نے دس دیتی. آپ فرماندے سن تو ہن اپنے بتاں نو بلا میرے کو تینوں چھڑا. حالانکہ اس ویلے کلمہ نہیں پڑھیا سی. بلا تیرے بت میرے کو چھڑا. تے آپ نے خوب ماریا، خوب ماریا. پھر جب چھوڑا تو کسی نے آپ کی طرف انگلی نہیں کی، اتنے مضبوط تھے آپ. پھر آپ نے حضور کو تلاش کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. آپ حرم شریف میں کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے غم کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم علیہ السلام جاتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے کہا میرے بھتیجے اب خوش ہو کہ نہیں، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں، اتنا بڑا کام کیا میں نے، تو ابھی بھی خوش نہیں؟ فرمایا نہیں. کیسے خوش ہوتا ہے؟ چاچا جی میں خوش ہوتا ہوں تو میرے رب کو مان لے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لیا اور مجھے اس نے رسول بنایا ہے، میری رسالت کو مان لے. بس جوش میں تھے، کہا پھر پڑھا دو کر. نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا، وہیں وہ مسلمان ہو گئے. ہاں جی. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب صحابہ نے کہا کہ تجھے مار پڑے گی، وہ کہتے ہیں پڑھتی ہے تو پڑھنے دو. یہ جو تمہارا خیال ہے کہ ان کو اگر قرآن سنایا جائے تو ان کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے نا، میں سنا کے چھوڑ. حرم شریف میں چلے گئے، کعبے کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے بھی اپنی اپنی مجلسیں لگائی ہوئی تھی، وہ بھی اپنا اپنا جو ان کا رواج تھا وہ کرتے تھے. انہوں نے جا کے قرآن مجید پڑھنا، یہی صورت پڑھنی شروع کر دی. الرحمن علم القرآن خلق پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے آ کے حملہ کر دیا. پہلے تو انہوں نے توجہ نہیں کی، جب دیکھا کہ یہ تو جب ان کو پتہ لگا نا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، بس پھر دوڑے آئے، پھر آپ کو بہت ماریا، بہت زخمی کیا. تو صحابہ کرام نے اس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے ہیں. تو ہم تو اس کا صدقہ عزتیں پا رہے ہیں، اس کا صدقہ کھا رہے ہیں. قربانیاں انہوں نے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے.